ہے امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے۔ بہت سے حضرات کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی نئے حضرات یہاں ہوں تو ان کے لیے تو یہ عنوان ہی بہت عجیب ہے۔ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امت مسلمہ تو امت مرحومہ ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ تو حبیب خدا، اللہ کے حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے۔ یہ تو خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس سے تو سند ملی ہوئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہاں امت مسلمہ، کہاں عذاب الہی؟ ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بہت سے حضرات کے لیے تو بڑے اچنبے کا موجب ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ اور عذاب۔ بالکل یہی معاملہ سابقہ امت مسلمہ کا ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل ہوا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ بیٹے بھی سب بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی، ہم تو بہت ہی محبوب بیٹوں کے مانند ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، لیکن اس کا جواب قرآن مجید نے وہیں دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اگر ایسے ہی لاڈلے ہو، ایسے ہی پیارے ہو، ایسے ہی بیٹوں کے مانند ہو تو وقتاً فوقتاً تمہاری پیٹھ پر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے؟ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہم آیتیں کوٹ کر سکتے ہیں قرآن سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایسے ہی وہ بھی بہت سی آیتیں تورات سے کوٹ کر سکتے تھے، لیکن میں تو یہاں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت موجود ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ چھٹے رکوع کی پہلی آیت، پنجویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام و احسان کو جو تم پر ہوا تھا، اور میں نے تو تمہیں تمام اقوام عالم پر بلند کر دیا تھا، فضیلت دی تھی، یہ رتبہ دیا تھا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ 2 مرتبہ تو یہ آیت آئی ہے بغیر ایک شوشے کے فرق کے، 2 مرتبہ مزید قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، اخترناہم علی علم، ہم نے انہیں اختیار کیا تھا، پسند کیا تھا، چنا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن وہی قوم ہے کہ اس پر عذاب کے کوڑے برسے۔ اور جب ان کا قول یہ سامنے آیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے، سزائیں کیوں دیتا رہا ہے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے کیوں برساتا رہا ہے؟ نہیں، تم نہ اس کے بیٹوں کے مانند ہو، نہ چہیتے ہو، نہ لاڈلے ہو، اس کا کوئی رشتہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، تمام انسان اس کی مخلوق ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے کہ انسان اس نے اور بنائے ہیں۔ اس کے کچھ قواعد ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، جس کے لیے قرآن کا لفظ سنت اللہ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کے اس قانون کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، فرام پرسن ٹو پرسن یہ بدلتا نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ چینج فرام نیشن ٹو نیشن، کہ ایک قوم کے لیے اس کا قانون اور ہو، دوسری قوم کے لیے اور ہو جائے، نہیں، اس کا قانون اٹل ہے، ثابت ہے، قائم ہے، دائم۔ تو اسی اعتبار سے آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ضمن میں نے آج سے 8 سال پہلے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا، نوائے وقت میں وہ کالمز کی شکل میں چھپتا رہا، پھر سن 93 میں اسے میں نے کتابی شکل میں شائع کیا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس کا جو دوسرا باب ہے، آج میں ذرا اس کا پہلے خلاصہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آج بھی میں نے صبح اسے دیکھا ہے دوبارہ جب میں اپنے یہ نوٹس تیار کر رہا تھا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر اس وقت کوئی خاص کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع تحریر جو ہے میری قلم سے نکلوا دی۔ صفحے 7-8 ہیں، لیکن ہمارے رفقاء کو انہیں اچھی طرح سمجھ کر حفظ جان بنانا چاہیے، ان کے لیے لازم ہے
5 نکات میں میں نے قرآن کا قانون عذاب بیان کیا ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے کہ کوئی قانون بھی وہ ایک جگہ بیان نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے شراب کے بارے میں 3 جگہ احکام آئے، اسی طریقے سے وضو کے احکام آئے، تیمم کے احکام آئے، پھر قانون ہدایت و ضلالت ہے، اس کے بھی مختلف اجزاء، کہیں یہ بیان ہو رہا کہیں وہ بیان ہو رہا ہے. تو پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پھر آپ کو مستنبط کرنا ہوتا ہے کہ وہ قانون کیا ہے، اس کی دفعات کو جمع کرنا پڑتا ہے. وہ 5 دفعات کیا ہیں انہیں پہلے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. پہلی بات یہ کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو حیات دنیاوی ہے یہ اصلاً دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. قرآن مجید میں جس کی ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے، وہ سورہ ملک کی آیت ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ در حقیقت بلا یبلو آزمانا تھا. یہ موت اور حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. پھر سورہ دہر میں فرمایا نبتلی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو یہ تو دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار العذاب نہیں ہے، دار سزا نہیں ہے، بلکہ دار امتحان ہے. اس اعتبار سے ذرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں جو آتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کہیں کوئی طوفان آ گیا کتنے آدمی مارے گئے، زلزلہ آ گیا کتنے آدمی مارے گئے، انفرادی سطح پر ہمیں بیماری لاحق ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ سے آپ 2-4 ہو گئے معاذ اللہ، اب کئی مہینے کے لیے پڑے ہیں. اگر جان بچی ہے تب بھی یہ کہ کئی مہینے کے لیے تو معذور ہو کر پڑ گئے. تو یہ جو دنیاوی مصائب ہیں ان کو بھی اولاً تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فضل اور کرم کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ ہمارا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کبھی تکلیف اور مصیبت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صبر اور شکر یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں، یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے الفاظ ہیں. تکلیف آئے تو صبر، اللہ کی کوئی رحمت ملے تو شکر، صبر و شکر. کبھی بھی کسی تکلیف پر اللہ سے کوئی شکوہ دل میں نہ پیدا ہو جائے. یہ در حقیقت شکایت، شکوہ، بدگمانی نہیں. اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں خامی ہے، کمزوری ہے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ آتی ہیں در حقیقت یہ بھی اسی ابتلاء و آزمائش کی جو کہ اس دنیاوی زندگی کا اصل الاصول ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. البتہ اہل ایمان کے لیے یہ تکالیف اور مصائب جو ہیں قرآن مجید میں تو یہ مضمون اگرچہ ایک جگہ آیا ہے خاص پہلو سے، لیکن حدیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے. اللہ اپنے بندہ مومن کے بعض خطاؤں کا کفارہ اسی دنیا میں یہاں کی تکالیف کو بنا دیتا ہے. اس سے آپ سزا نہ کہیں، ویسے یہ کہ سزا کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے اس پر، لیکن اصل میں یہ بھی رحمت ہے. آخرت کا عذاب جو ہے والعذاب الآخرت اکبر، وہ بہت شدید ہے. اگر اس سے رستگاری ہو جائے دنیا کی کسی تکلیف کے ذریعے سے تو یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو کچھ تکلیف میں مبتلا کر کے اس کے گناہ، اس کی کوئی خامیاں، کوتاہیاں جو ہیں اس کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور ایک اور مضمون آیا ہے سورہ آل عمران میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، اس کے مقربین بارگاہ، انہیں تکلیفوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ان کے جوہر کو اور اجاگر کرتا ہے. لوگوں کے سامنے ان کا مقام و مرتبہ اور واضح ہو جائے، ان کی شخصیت اور نکھر جائے. ابلا یبلی جب آتا ہے عربی زبان میں، ایک تو بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، لیکن ابلا یبلی باب افعال سے جب آئے گا تو وہ ہے کسی کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے اسے نمایاں کرنے کے لیے. فرض کیجئے کہ کوئی اعلیٰ دھات کا برتن ہے، اس کے اوپر کسی ادنا شے کا آپ نے ملمہ کیا ہوا ہے، ادنا کا. عام طور پر تو ادنا کے اوپر اعلیٰ کا ملمہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں الٹی بات کہہ رہا ہوں.
سونے کا برتن ہے، اس کے اوپر کہیں تھوڑا سا آپ نے کوئی ملمہ چڑھا دیا تانبے کا، اب آپ اس کو رگڑیں گے تو وہ ملمہ اتر جائے گا اور اصل سونا جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا۔ تو کسی بندے مقرب، اللہ کا نیک بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ جب اس کی شخصیت کا جو روشن پہلو ہے اسے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں، تاکہ اس تکلیف کے ذریعے سے اس کا وہ جو اندر کا سونا ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ دنیاوی تکالیف کے ضمن میں چند بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ البتہ یہ جو قانون، اب یہ دوسری دفعہ ہے اس قانون عذاب کی، یہ جو میں نے قانون بیان کیا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار سزا نہیں ہے، بلکہ دار الامتحان ہے، اس میں ایک استثناء ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ انسانوں کا، قوموں کا، معاشروں کا اجتماعی معاملہ جو ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں طے ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت کا حساب جو ہے وہ خالص انفرادی ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر فرد اپنی جگہ پر کھڑا ہوگا وہاں۔ آپ کس قوم سے، اس سے کوئی بحث نہیں، آپ کا باپ کون تھا، اس سے کوئی بحث نہیں، آپ کی ماں کون تھی، آپ کیا تھے یہ بتائیے، برابر پرچے اندر سینہ داری، لاؤ تم پیش کرو، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، اور وہ ہوگی انفرادی سزا اور جزا کا فیصلہ تو وہاں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ قوموں کی سزا اور جزا کا فیصلہ اس دنیا میں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اس کا معاملہ در حقیقت اس دنیا سے متعلق ہے، افراد سے اغماض نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر فرد جو ہے وہ تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اگر خیر کمایا ہے تو وہ موجود پائے گا، کوئی شر کمایا ہے تو موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ انفرادی سطح پر ہوگا، لیکن قوموں کے ساتھ معاملہ جو ہے اجتماعی سطح پر وہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے اللہ کا، تو اس میں ایک پہلو تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب کوئی قوم بالکل فاسد ہو گئی، فساد کا غلبہ ہو گیا ہے، اس پر فسق و فجور کا جو ہے غلبہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو اس میں وہ لوگ بھی لپٹ جائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گھن بھی پیسے گا گیہوں کے ساتھ، جو چاہے خود اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو۔ البتہ صرف وہ لوگ بچائے جاتے ہیں کہ جو اس معاشرے میں خرابی کے خلاف مسلسل جد و جہد کرتے رہے، وہ بچا لیے۔ چنانچہ یہ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کے لیے سورہ انفال کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ ڈرو اس عذاب سے جو صرف تمہارے گناہ گاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ہاں، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا اصحاب السبت کے بارے میں، فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جیسے تمام رسولوں کا معاملہ ہوا، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، حضرت نوح کو، اور ان کے ساتھ اہل ایمان سے انہیں بچا لیا گیا۔ حضرت ہود وہ بچا لیے گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی طرح غیر انبیاء میں بھی یہ تو معاملہ ہے رسولوں کا، غیر رسول جو ہیں، غیر نبی، ان کے اندر یہ اصحاب سبت کا جو معاملہ ہے جو سورہ اعراف میں تفصیل سے آیا ہے کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ حصہ تھا جو ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، دوسرا حصہ وہ تھا کہ جو خود تو مرتکب نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، تیسرا حصہ وہ تھا جو خود بھی بچا ہوا تھا اور روک بھی رہا تھا، بچ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد جب عذاب آیا ہے فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا ان کو کہ جو روک رہے تھے اس برائی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ گناہ گار بھی اور بے گناہ بھی جو روک نہیں رہے تھے وہ بے گناہ نہیں رہے، اس لیے کہ نہ روکنا خود ایک گناہ ہے۔ اس اعتبار سے بہت ہی لرزا دینے والی حدیث ہے، میرے رفقا میں سے جو اکثر کو یاد ہوگی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو اپنے خطبات جمعہ مرتب کیے ہیں ان میں خطبہ ثانی کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔
اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کو رہنے والوں سمیت الٹ لو، جیسے سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، بستیاں اٹھا کر پٹک دی گئی، الٹ دو ان کو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار فلاں مخصوص بستی میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی گناہ میں بسر نہیں کی۔ اب یہ گواہی دے رہے ہیں جبرائیل اور دے رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اور الفاظ نوٹ کیجئے، پلک جھپکنے جتنی دیر، یہ ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا، عربی میں طرفۃ العین آتا ہے، آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت تو نہیں لگتا، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ طرفۃ العین ہے، ہم اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا، وہ ایک ہی بات، بہت ہی قلیل ترین مدت، اتنی قلیل ترین مدت بھی کبھی اس نے کسی گناہ میں بسر نہیں کی ہے۔ اب اس سے زیادہ زاہد، اس سے زیادہ نیک، اس سے زیادہ پرہیزگار آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جواب سنیے، قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمار فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی ماں کی گالی دے دے آپ کو، تو اگر تو آپ میں جان ہے، طاقت ہے، تو آپ جانے نہیں دیں گے اس کو، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ نہیں آپ کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، تب بھی یہ ہے کہ آدمی کانپ کر رہ جاتا ہے اور پورے جسم کا خون چہرے میں آ جاتا ہے، یہ غیرت کی وجہ سے جسم کا چہرے کا رنگ تو متغیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسا بے غیرت تھا کہ اگرچہ خود تو نہایت پارسا رہا نیک، لیکن میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہی اور میرے احکام کا مذاق اڑتا رہا، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا۔ اقلبھا علیہ، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، الٹو اس شہر کو پہلے اس پر پھر دوسروں۔ تو اس حوالے سے بچتے صرف وہی ہے کہ جو لگے رہے ہوں مسلسل، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ فَانجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ اب یہ جو عذاب دنیاوی آتا ہے قوموں پر، یہ تیسرا نقطہ ہے اس قرآن کے قانون عذاب کا، تیسری شکل۔ ایک تو یہ کفار پر آتا ہے، لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ میں نے جو آیت آج پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر، عذاب ادنا۔ عذاب اکبر وہ ہوتا تھا کہ جس میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ قرآن مجید میں جب بیان ہوتا ہے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، پھر یہ کہ قوم شعیب کا، تو کہیں آپ کو الفاظ ملیں گے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ کہیں الفاظ ملیں گے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، مکین کوئی نظر نہیں آتا۔ کہیں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ ہے استیصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل استیصال، استحصال علیحدہ لفظ ہے، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہا کے ساتھ، اور یہ استیصال ہے یا کے ساتھ۔ اصل سے کسی پودے کو اگر آپ نے جڑ سے اکھیڑ لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو ہے اس کے ظہور کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اوپر سے کاٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کا ہے جڑ موجود ہے تو پودا پھر پھوٹ پڑے گا، پھر وجود میں آ جائے گا۔ تو استیصال کہتے ہیں جڑ سے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا كَفَرُوا، اس کافر اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن یہ عذاب نوٹ کر لیجئے صرف اور صرف اور صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کرے۔ رسول آئے، اللہ کی آیات انہوں نے سنائی، حق کو واضح کر دیا، قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی، بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اڑے رہے جو کفر کے اوپر،
تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں. اب تو ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ جل کے راکھ ہو جائے. یہ اصل میں پرجنگ ہے. اس روئے زمین کو پرج کیا جاتا رہا ہے، پاک کیا جاتا رہا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَقْتًا فَوَقْتًا. اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا ہے. یہ پرچنگ ہوتی رہی ہے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی، رسول تو یوں سمجھیے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی عریاں برہان بن کر آتا ہے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی دعوت میں. وہ تو عریاں برہان ہے اللہ کی. اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیر نہیں اب ان کے اندر، پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ عذاب الاستیصال ہے، عذاب اکبر. البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے. یہ قرآن حکیم کی 2 صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، سورہ انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی. اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، چھوٹی چھوٹی سزائیں، منبہات اس کو کہیں گے، تنبیہات، شاید یہ ہوش میں آ جائیں. یہ عیش میں مگن ہیں، سن نہیں رہے ہیں رسول کی بات، ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو، شاید آنکھیں کھل جائیں. ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے، کوئی قحط ان کے اوپر مسلط کر دو. مکے پر بھی قحط مسلط ہوا ہے اور مصر میں قحط ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. شاید یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. یہ چھوٹے عذاب ہیں کہ جو آتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے 7 عذاب آئے ہیں آل فرعون پر. اسی لیے 9 آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، 9 آیتیں ہم نے دی، 9 معجزے دیے حضرت موسیٰ کو. ان میں 2 تو وہ ہیں جو ابتدا ہی میں دے دیے گئے، یعنی ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا. جب وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا مرض ہو. لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر میںڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، کہیں ان کے اوپر سیلاب آیا، کہیں ان پر خون کی بارشیں ہوئی ہیں، کہیں اور چیچڑیاں ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط مسلط کیا. 7 اس طرح کے عذاب آئے. لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اگر اس عذاب ادنا سے جاگ جائیں